یہ دنیا فانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں مظہر علی بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یہ اشارہ ہے سمجھ والوں کے لیے۔ کوئی بھی بات ہو نا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بات کر رہے ہو نا تو 100 میں سے 100% ہی لوگ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہوں گے، ان میں کئی ایسے بھی ہوں گے جو نہ سمجھ بھی ہوں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل نا یہ کوئی ہمارا رشتہ دار دوست احباب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو فوتگی پہ جاتے ہیں نا تو عجیب طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ یقین جانے میں تو حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے کہ کیا یہ صرف رسومات کی حد تک رہ گیا ہے، جیسے سنت کا عمل ہونا چاہیے۔ میرا بڑے عزیز تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کی فوتگی پہ گئے، وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ جب گیا نا تو ان کا جنازہ بالکل تیار تھا اور اوپر سے ظہر کی اذان ہو گئی، انہوں نے کہا جی ظہر کے بعد جنازہ لے کے جائیں گے۔ بیٹھ کے مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز تقریباً 4 سے 5 لوگ تھے امام مسجد سمیت۔ جب نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا تو ایک ہجوم بنا ہوا تھا لوگوں کا، اور ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ان سے مخاطب تھا جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، خاص کر جو دنیا سے چلا گیا نا میرا عزیز، اس کے بچوں سے یہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو والد تھا نا وہ میری اتنی قدر کرتا تھا، اتنی رسپیکٹ کرتا تھا نا کہ جب جیسے ہی مجھے دیکھتا تھا تو اس کو بٹھانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہ کہتا تھا کرسی لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہاں جی ہوگا ایسا، ہو سکتا ہے کہ وہ سچ نہ کہہ رہا ہو، کیونکہ میرا بھی عزیز تھا اور جو یہ بول رہا تھا اس کا بھی عزیز تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ جناب بٹھانے کی جگہ نہیں مل رہی، اس کو کرسی لے کے آؤ، اس کے لیے فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ۔ خیر جو بھی ہو وہ بیٹھے۔ ہم جو 4-5 لوگ تھے نا، اوپر سے نماز پڑھ کے آئے تو میں نے آ کے بولا، میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ بزرگ ہیں آپ ہمارے، یہ جو مجمع لگا کے آپ بیٹھے ہیں، اذان ہوئی، نماز ہوئی، نماز کے بعد جنازہ لے کے جانا ہے، کیا اس کا حق نہیں تھا کہ ہم اس کی جا کے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے اس کی بخشش کی دعا کرتے اللہ سے؟ نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا رکھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریۃ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اور اگر ہم یہ ہی نہیں پڑھ سکتے تو کیا یہاں پہ صرف کھانا پوری کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بس ہم نے بس یہاں پہ بیٹھنا ہے، سگریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے، جیسے ہی کوئی آئے گا فاتح خانی کے لیے اس کو بس سگریٹ کو رکھیں گے، فاتح خانی کرنا شروع کر دیں گے؟ بلکہ میں تو ایک عجیب سا منظر اور بھی پیش آیا، ایک بندے کا نا بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا، کوئی تقریباً 25-26 سال کی عمر کا۔ اگلے دن اس نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا تھا، بڑی مشکل سے بیچارہ سٹرگل کر کے کوشش کر کے اس نے ایک جاب ملی اس کو سرکاری۔ اگلے دن اس نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا تھا تو رات کو اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اگلے دن جب وہ اس کو دفنا کے آئے تو کھانے وغیرہ کا نظام چلتا ہے۔ الحمدللہ میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو گاؤں ہے نا، میں بھی الحمدللہ ایک گاؤں سے ہوں، ہمارا جو گاؤں ہے اس میں آج تک الحمدللہ نظام چل رہا ہے۔ سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے نا، بزرگوں نے بیٹھ کے انہوں نے ایک بنایا پروگرام کہ جن کا فوت ہو گیا نا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، قبر کا انتظام، کھانے کا انتظام، مہمانوں کا خیال کرنا، یہ سارا انتظام گاؤں والے کرتے ہیں، الحمدللہ ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جب کھانا کھا کے نا واپس جا رہے تھے، میں بھی ایک بندہ جو ان کا بڑا قریبی رشتہ دار تھا، جن کا بیٹا فوت ہوا تھا نا، ان کا بڑا قریبی رشتہ دار تھا، وہ راستے میں مجھے کہتا ہے کہ یار آج نا کھانے کا کچھ مزہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا مطلب کھانے کا مزہ نہیں آیا؟ کہتا ہے یہ جو جس کا بیٹا فوت ہوا نا، اس کا باپ جب فوت ہوا تھا نا، اس نے بڑا زبردست کھانا دیا تھا، اس کا بھائی فوت ہوا تھا تب بھی اس نے نا کمال کھانا دیا تھا، اس کے جو ہے نا انہوں نے، آج نہ کچھ کھانے کا مزہ نہیں آیا، اتنا کھانا ہی نہیں دے سکا وہ جیسے پہلے کھانا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیا دیکھا ہے اس نے ابھی اس دنیا میں؟
اس کا بیٹا رخصت ہوگا، تجھے کھانے کی پڑی ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہ نہیں وہ پیٹ بھی تو ساتھ ہی لگا ہے نا، اب اس کو اتار کے تو نہیں نہ جا سکتے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہم نے ہر چیز کو نا ایک بالکل اس کا پہلو ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے کہ نہیں جی ایسا ہونا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اگر آج مولانا صاحب اگر جنازہ جو پڑھا رہے ہیں نا، وہ کسی سے پوچھ لینا ایک دفعہ کہ بھائی جس کو جنازہ آتا ہے صرف وہی آگے آئے، تو یقین کریں کئی لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، چند ہی لوگ ہوں گے جن کو جنازہ آتا ہوگا۔ کیا یہ ہماری زندگی میں ناکامی نہیں ہے؟ ہم کامیاب تو نہیں نہ ہوئے، صرف مال اکٹھا کرنا کامیابی تو نہیں ہے، کامیابی تو ہے آخرت کا مال اکٹھا کرنا، اعمال اکٹھے کرنے۔ لیکن ہم صرف مال کے پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں جی ہم مال اکٹھا کریں گے تو آگے جائیں گے، تو آگے جب جائیں گے نا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، اے جہاں میٹھا تھے اگلا کنے ڈٹھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اگلے جہاں میں جو ہونا ہے وہ ہم سب کو پتا کہ ہونا ہے، اس جہاں میں جو ہونا ہے وہ بھی پتا کہ ہونا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا نا وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔